الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے نہایت واجب الاحترام ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، آج جمعۃ المبارک کے ہفتہ وار درس میں ہم نے سورۃ الواقعہ کی 16 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، اور آج کے درس میں مکمل طور پر جو ہے یہ جو تیسرا گروپ تھا اصحاب الشمال کفار، ان کا ذکر ہوگا۔ سورہ شریف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، قیامت کے دن تمہارے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک کا ذکر پہلے گزر چکا، شروع میں
جو والسابقون السابقون اولئک المقربون تھے، جو بہت ہی نیک انسان تھے، جو بغیر نامہ اعمال کے دیے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جو عرش الہی کے سامنے ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو تھا اس کا ذکر پہلے رکوع میں آیا، جو گزشتہ درس تھا، وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ اللہ نے تعریف فرمائے کہ اصحاب یمین وہ کیسے خوش قسمت ہیں جو اصحاب یمین ہیں۔ ان کا ذکر بھی ہوا، ان کو بھی فرمایا کہ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، وہ بھی جنتی ہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے اصحاب الشمال۔ یہ سورۃ الرحمن میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر آیا، پہلے دو کا اور تیسرے کا، اور سورۃ واقعہ میں بھی اس کا ذکر آیا۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے اصحاب الشمال، یعنی بائیں طرف والے۔ رب تعالیٰ ان کی برائی بیان فرماتا ہے اور بائیں طرف والے کیسے بد قسمت ہیں وہ بائیں طرف والے۔ اب آگے جو ہے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا، ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا۔ یقیناً جو منکرین خدا ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں، ضروریات دین کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی سخت ترین عذاب ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف مقامات پر جو ہے کفار جہنمی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر فرمایا، جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کا ذکر کیا۔ یہ جو ہے سورۃ ہجر، اس میں آتا ہے جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے، فرمایا لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کتنی ہیں؟ 7، لکل جزء منہم مقسوم، ہر دوزخ جو ہے اس میں جو دوزخ میں جانے والا ہے وہ ہر آدمی مختلف ہوگا، ہر دوزخ میں جانے والا۔ یہ نہیں کہ ایسے ہی جس میں جگہ دیکھی تو اس میں اس کو دھکیل دیا، نہیں، فرمایا 7 جہنمیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ جہنم کیسے، آپ نے ایسے ہاتھ کیے، ایسے فرمایا یہ جہنم ہے، پھر 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 یہ جہنم ہے، اس طرح کر کے نا آپ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے وہ 7 طبقے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وہ 7 ہیں، لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے اس کے، یعنی 7 اس کے جو ہے نا طبقے ہیں، لکل جزء منہم مقسوم، ہر ایک کا جو ہے نا اس میں علیحدہ علیحدہ گروہ جو ہے وہ جائے گا، اور ان کا جو ذکر ہے ان کا نام کیا ہے، ان کے نام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے جہنم کا جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے اوپر ہے، اس کا نام ہے جہنم۔ اس میں گناہگار مومن جن کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، ان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو پاک صاف کرنے کے لیے، یا جو ان کا جن پر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم واجب ہوئی ہے تو ان کو اس عرصے کے لیے اس جہنم میں بھیجا جائے گا، مومنین کو۔ اور اسی جہنم کے اس طبقے میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ ان کفار کو بھی بھیجا جائے گا جن کا کفر اس طرح کا ہے کہ جو بہت زیادہ سخت نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، نیک آدمیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے کفار تھے، وہ بھی اس جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا طبقہ جو جہنم کا جو اوپر سے نیچے والا ہے، اس کا نام ہے لظا۔ لظا اس کا ذکر آتا ہے اس میں غالباً سورۃ معارج میں، انہا لظا نزاعۃ للشوا، وہ ایسا جہنم کا آگ کا طبقہ ہے
جو کہ انتہائی دردناک عذاب والا ہے اور انسان کی چمڑی کو اتارنے والا ہے، اس کو جو ہے بالکل جلانے والا ہے، لظا، اس میں عیسائی جائیں گے۔ اس کا ذکر جو ہے صاحب تفسیر بغوی انہوں نے فرمایا کہ دوسرا طبقہ جو ہے اس میں کون جائیں گے؟ عیسائی جائیں گے۔ تیسرا طبقہ ہے جس کو قرآن مجید نے حطمہ فرمایا۔ حطمہ یہ طبقہ تیسرا ہے، یعنی اوپر سے نیچے جاؤ تو تیسرا طبقہ ہے، اس میں یہود جائیں گے۔ اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لمزہ میں آیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ یہ حطمہ جو ہے نا، اس کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جہنم کا تیسرا طبقہ ہے۔ یہ ایسا سخت طبقہ ہے کہ اس میں ہڈیوں کو عذاب ہوگا، ہڈیاں ٹوٹیں گی، ہڈیاں جلیں گی اس میں، اور جو عذاب ان ہڈیوں کی وجہ سے یا باقی جسم میں جو عذاب ہوگا اس کا ڈائریکٹ اثر جو پڑے گا تو ہارٹ پر پڑے گا، دل پر پڑے گا۔ الافئدہ کا لفظ آتا ہے دل پر۔ جیسے آپ کو دنیا میں مثال معلوم ہے کہ آدمی بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوا، اس کو زخم ہوا، تکلیف ہوئی، وہ درد سے چیخ اٹھا، اس نے ٹالینول کھائی، وہ ٹھیک ہو گیا، کوئی اور دوائی کھائی، ٹھیک ہو گیا، کسی کے سر درد ہوا، کسی کو بازو میں درد ہوا، کسی کو کوئی موچ آ گئی، کچھ بھی تکلیف ہوئی، زخم آ گیا، خون بہا۔ لیکن کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یعنی کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کا ڈائریکٹ جو ہے نا اس کا تکلیف دل پر جا کر ہوتی ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ تو یہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، حطمہ، جس میں یہود جائیں گے، فرمایا یہ وہ ہے، اس میں ہڈیاں ٹوٹیں گی، ہڈیوں کو عذاب آئے گا، اور تطلع علی الافئدہ، افئدہ دل کو کہتے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے نا، جب ہڈیوں کو تکلیف ہوگی تو یہ اتنی سخت تکلیف ہوگی کہ اس کا ڈائریکٹ اثر جا کر دل پر پڑے گا۔ تو یہ تیسرا جہنم کا طبقہ ہے۔ چوتھا جو ہے طبقہ وہ ہے سعیر، جس کو اصحاب سعیر کا لفظ قرآن مجید میں آیات آتی ہیں، سعیر کا لفظ ہے، ہاں جی، یصلون سعیرا، وہ بھی آتا ہے سورت میں، غالباً سورت نساء میں آتا ہے۔ تو سعیر جو ہے اس میں سابعی جائیں گے۔ سابعی ایک امت ہے جو اسلام میں اسلام سے پہلے آئی ہے، سابعی جن کو بولتے ہیں، اور ان میں جو لوگ مشرک ہیں یا گناہ جو انکار کرنے والے ہیں، تو وہ سعیر، جنت اس سعیر میں جائیں گے۔ یہ جہنم کا چوتھا طبقہ ہے، سابعی ان کو بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقام پر ان کا ذکر آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین۔ پہلے سپارے میں جو 8واں رکوع ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یہودی، والنصارى، عیسائی، اور سابعی، یہ سابع بھی ایک امت ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں میں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، ہاں جی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور پھر نیک عمل کرے، تو فرمایا ان کے لیے فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن کو کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ یہ بہت سارے لوگ آج کل یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس سے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نصارہ، یہود، سابعی اگر یہ اللہ پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں تو جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہی مطلب ہے نا پڑھنے کا۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اس آیت کو، ان الذین آمنوا، اور آیت بھی یہی کہتی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن، یہودی، والنصارہ اور سابعی، ان میں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے،
قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے کوئی ان کا اجر اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے، اور وہ جنت میں جائیں گے، ان کو کوئی خوف و ضن نہیں ہوگا۔ اس پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ جو ہے فرمایا نا کہ مومن اور یہودی اور نصارہ اور مصابی اگر یہ ایمان لائیں تو یہ جنت میں جائیں گی، یہ ذکر اس صحت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو یہ قید آئی نا من آمن باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ پر تو ایمان یہ ہوتا ہے نا کہ وہ اللہ پر مکمل ایمان لائیں، اس کی کسی بات کا انکار نہ کریں۔ تو آج کون آدمی ہے جو ان عیسائی یہودی صابئی میں جو اللہ پر ایمان حت الوسع صحیح طور پر لاتا ہے اور کسی چیز کا انکار نہیں کرتا؟ ایسا کون سا آپ کو ملے گا ان تینوں میں، یہود میں، نصارہ میں، ہاں جی، اور جو ہے صابئین میں، ہاں جی، من آمن باللہ والیوم الاخر اور قیامت میں ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے۔ اللہ کا شریک ٹھہرایا تو نیک عمل کون سا ہو گیا؟ جب اللہ کا شریک ٹھہرایا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے اندر عیب جو ہے وہ تلاش کیے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ عمل صالحا ہے۔ تو جب یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ پھر اگر وہ جنت میں جائیں گے تو یہ جو ساری جہنم کی قسمیں بتائی ہیں اور اس میں جو یہ لوگ جائیں گے تو پھر یہ ان کا ذکر اس میں کیوں آیا؟ تو فرمایا کہ وہ آگے آیا سقر، پانچویں جہنم جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سقر، اس جہنم کا نام ہے۔ یہ پانچویں درجے پر ہے، نیچے اوپر سے نیچے جاتے ہوئے۔ اس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اوپر سے ونڈو کھول کر جنتی جہنمیوں کا نظارہ کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، چاہے وہ جتنی مرضی دور ہوگی ان کو ایسے نظر آئے گا جیسے بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور وہ ان کو پہچان جائیں گے، اور یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے دنیا میں مکس اپ تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے، اب جیسے بہت سارے کفار ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، حجی آپ ان کو جانتے ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی آپ جانیں گے ان کو، اور جب وہ وہاں دیکھیں گے ان کو تو ان کو یاد آئے گا یہ تو فلاں ہے۔ تو پوچھیں کہ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ مدثر میں ما سالککم فی سقر، اور تمہیں کس نے جہنم میں ڈال دیا؟ کیوں چلے گئے تم تو اچھے آدمی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، کھاتے پیتے تھے، لوگوں کو ساتھ تمہارا اچھا رویہ تھا وغیرہ وغیرہ۔ بات چیت کریں گے، قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے تم ما سالککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا، آگے سے وہ کفار جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، نہ خود دیتے تھے نہ کسی کو دینے دیتے تھے، کوئی دیتا تھا تو ہمارے ہاتھ ہمارے کانپتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق، ہنسی مذاق، ان کو بے عزت اور ان کے ساتھ جوک کیا کرتے تھے، ان کے عیب نکالا کرتے تھے، ان سے برائی بیان کیا کرتے تھے۔ کنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو ہم کہتے کس نے قیامت دیکھی ہو، کیا قیامت ہے یہ؟ کنا نکذب حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ آج ہمیں یقین آ گیا جب ہم دوزخ میں پڑے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ما سالککم فی سقر، جہنم میں کس میں ڈالا؟ کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں جو ہے آپ یہ ذہن میں نہ سوچے کہ نماز تو کافروں پر فرض نہیں ہے، تو کافر اگر نماز نہ پڑھے تو وہ تو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا تو نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ خیال میں جاتا ہے نا ذہن میں کہ ان پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو وہ مسلمان ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں جاتا ہے۔ لیکن نہیں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں پر ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح کافروں پر بھی ایمان جیسے فرض ہے،
اسی طرح نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو جیسے ان کو عذاب ہوگا کہ تم ایمان نہیں لائے، اسی طرح جب ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کا بھی ان کو عذاب ہوگا، اور ان کو زکوٰۃ نہ دینے کا بھی عذاب ہوگا، حج نہ کرنے کا بھی عذاب ہوگا، اور روزے وغیرہ نہ رکھنے کا بھی ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے وہ ان کا ایمان تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کفار پر بھی فرض ہے، جیسے کفار کو ایمان نہ لانے کا عذاب ہوگا، ان کو نہ نماز پڑھنے کا بھی عذاب ان کو ہوگا۔ تو یہ 5ویں جہنم ہے جس کا نام ہے سقر۔ 6ٹھی جہنم ہے جس کا نام ہے جہیم۔ جہیم آج یہ جو ہے یہ 6ٹھی جہنم ہے، اس میں مشرک جائیں گے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ مشرک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بخشے جائیں گے، رب تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اور شرک کے علاوہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ یعنی ایک مسلمان ہے تو وہ شرک تو نہیں کرتا، لیکن شرک کے علاوہ اس کے اندر بڑے گناہ ہیں، الیاذ باللہ، وہ شراب نوشی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اس نے خنزیر کھایا ہے، اس نے حلال حرام کھایا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، یہ سارے گناہ جو ہے نا، ماں باپ کی نافرمانی کی، یہ سارے گناہ جو ہیں گناہ کبیرہ ہیں۔ اب یہ کرنے سے آدمی کو یہ جہنم ہے، عذاب ہے جہنم کا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک جو ہے کسی صورت میں نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ یعنی وہ بخشنے کا بھی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ضرور بخشے جائیں گے، مطلب یہ کہ ان کے لیے بخشش کے لیے آدمی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دے، یا کوئی اور آدمی ان کے لیے شفاعت کر دے، تو وہ آدمی جو ہے مطلب ہے کہ توبہ کر لے، یا یہ گناہ جو ہے اس طرح سے بخشے جائیں گے۔ لیکن شرک کو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے، کیونکہ وہ مشرک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ فرمایا دفتر 3 قسم کے ہیں، قیامت کے دن دفتر کتنے ہوں گے؟ 3 قسم کے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نہیں بخشے گا، اس دفتر کو اللہ نہیں بخشے گا، جو مرضی ہو جائے، اس جو گناہ اس دفتر میں ہوں گے، ان لوگوں نے کی ہوں گے، ان کو رب تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اب یہاں ظلم یہ ہے کہ لوگ جو ہے بتوں کی آیتیں اولیاء پر چشمہ کرتے ہیں، یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے کہ آیتیں اتری ہیں بتوں کے حق میں، ہاں جی، کہ بتوں پر چڑھاوے نہ چڑھاؤ، بت جو ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ پتھر کے بت، لکڑی کے بت، مٹی کے بت، جس چیز کے بھی لوگ بت بنائیں، اور یہ من دون اللہ ہے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانا، ان کی مدد مانگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کو خدا کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ لیکن ظلم کیا ہے کہ آج مسلمان جو ہیں اس میں علماء جو دوسرے مذہبوں کے علماء ہیں، وہ آیتیں جو بتوں کے حق میں من دون اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے سوا دون اللہ کے غیر جو ہے، ان کو اولیاء اللہ پر چشمہ کر کے کہتے ہیں کہ جو آدمی ان بزرگوں کے دربار پر جائے گا، جو 11ویں شریف بنائے گا، جو یا غوث اعظم کہے گا، جو اللہ کے ولیوں کے مزار پر جائے گا، داتا صاحب جائے گا، خواجہ صاحب کے دربار پر جائے گا، خواجہ قطب الدین کے بختیار پر جائے گا، امام اعظم کے دربار پر جائے گا،
تو جہاں بھی اللہ کے اولیاء اللہ کے مزار پر جائے گا ان کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو کہتے وہ مشرک ہو گیا۔ اب یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور پتہ نہیں کہ ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ اگر یہ آپ کہیں گے تو امت میں کون بچے گا، امت میں کون بچے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی قبر جو ہے نا یہ تریاک ہے۔ تریاک اس دوائی کو کہتے ہیں جو سانپ کسی کو کاٹے تو کوئی دوائی کارگر نہ ہو، تریاک جو دوائی ہے اس کے لگانے سے سانپ کا زہر جو قاتل ہے وہ ختم ہو جاتا۔ کہتے امام اعظم کی قبر تریاک ہے۔ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، یہ یاد رکھیں، آپ یہ پڑھیں لے اس کی یہ کتابوں میں موجود ہے، امام صاحب کی سیرت میں موجود ہے، اور جو رد المختار فتاوی شامی ہے اس کی پہلی جلد میں موجود ہے، بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہوں، وہاں جا کر میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، قبر کے اوپر نہیں، جو قبر شیو کے ساتھ مسجد ہے، یہ میں واضح کرتا جاؤں۔ آپ یہ کل کہیں جی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 نفل جا کر قبر پر پڑھتے ہیں، قبر کی طرف تو نماز جو بالکل جائز نہیں ہے نا۔ آپ جو امام صاحب کی مزار کے ساتھ مسجد ہے اس میں جا کر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر آپ فاتحہ پڑھ کے امام صاحب کو بخشتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اب یہ ایک تکلیف اور ہوتی ہے جی مزاروں کے ساتھ مسجد کیوں بناتے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو ہم اس کا کیا علاج کریں؟ سورۃ کاف پڑھیں آپ، جہاں اصحاب کاف کی قبریں ہیں۔ اصحاب کاف جب وہ بیدروس بادشاہ جو تھا، جو مسلمان مومن بادشاہ تھا، جس کے دور میں یہ 300 سال کے بعد اصحاب کاف جاگے، اور جب گئے شہر میں اور وہاں دیکھا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں، تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی نئے لوگ ہیں جو پہلے کے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ چل دیے، بادشاہ بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ تو جب مزار پر آئے تو اندر والوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا ساتھی پکڑا گیا، یہ مریخہ جو ہے یہ پکڑا گیا، اور وہ جب اندر آیا اس کے بعد وہ اندر والا باہر نہیں نکلیا اور باہر والے اندر نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ جب موت دے دی تو کوئی شخص اندر نہیں گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں، قرآن مجید کے صاف لفظ پڑھ دیں کہ لوگوں میں اب جب دیکھا نا کہ یہ اتنے بڑے اولیاء اللہ تھے جو آج سے 300 سال پہلے یہاں سوئے اور 300 سال کے بعد یہ جاگے، اور ہم نے ان کو دیکھا، ان کے پاس اس وقت کی کرنسی تھی اور یہ اتنے نیک لوگ تھے، تو انہوں نے کہا ہم نے اب ان اصحاب کہف کی قبروں پر ہم کوئی نشانی بنائے، تو ہم کیا بنائے؟ تو لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ تو قرآن فرماتا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو زیادہ ووٹ آئے جس بات پر، اور میجارٹی جو لوگوں کے تھی کہ کیا بنایا جائے، انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس پر مسجد بناتے ہیں، ہم اس پر، یہ قرآن مجید ہے کہ جو لوگ غالب آئے، اور غالب کون سے تھے؟ جو بادشاہ مومن تھا اور جو مسلمان تھے وہ غالب آئے، انہوں نے اصحاب کہف کے مزار پر، انہوں نے ایک مزار کے قریب انہوں نے مسجد بنا دی۔ پہاڑ کی غار میں تھے تو اوپر تو نہیں بنائی نا، پہاڑ کے اوپر کیسے مسجد بنے؟ ساتھ انہوں نے مسجد بنا دی، نشانی یہ بنائی کہ یہ اولیاء اللہ کے مزار ہے اور اس کے ساتھ ہم مسجد بنا دیتے ہیں۔ یہ اصل ہے اس بات کی کہ آج دیکھو ہر اللہ کے ولی کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ اب داتا صاحب چلے جائیں، داتا صاحب کے ساتھ مزار کے ساتھ مسجد ہے، خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، سلطان باہو کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چل جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، سرکار غوث اعظم کے مزار شریف کے ساتھ مسجد ہے، مجدد الثانی کے مزار کے ساتھ مسجد، کہیں چلے جائیں۔ تو اس کی اصل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے مزارات پر
مومنوں نے مسجد بنائی۔ اب جو ہے حکم یہی ہے کہ مسجد جو مزار کے ساتھ مسجد ہوتی ہے نا، میرا ایمان یہ ہے اور میں نے پڑھا ہے کہ وہاں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے، وہاں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں جی، اب آپ کہیں جی یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی دیکھیں، جب وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے ولی کی روحانیت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو جو ہے نا آپ کی نماز زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں نہیں، نبی کریم علیہ السلام کا مزار شریف جو ہے روضہ، اس کے ساتھ مسجد نہیں ہے، تو بتائیے مجھے کہ وہاں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں جی، یعنی 50,000 نماز کا ثواب ہے وہاں نماز پڑھو تو۔ بیت المقدس جو ہے وہاں کتنی نماز قبول ہوتی ہے؟ وہاں کیا درجہ اس کا؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد نبیوں کے مزار ہیں۔ ہاں جی، اس لیے وہاں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ حرم شریف جو کعبہ ہے وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان پتھروں کی وجہ سے ہے؟ وہاں انبیاء کے مزارات ہیں۔ ہاں جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت اسماعیل علیہ نبی، حضرت حاجرہ کا مزار اس حتیم کے اندر ہے، پرنالے کے نیچے، اور جہاں طواف کرتے ہیں سینکڑوں انبیاء کے مزارات وہاں ہیں۔ تو یہ نمازوں کے قبول ہونے کا وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہے ادھر۔ ہاں جی، آپ ویسے تو بڑے رد کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ جہاں آپ طواف کرتے ہیں، جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں آپ کے سامنے آپ کی سجدہ گاہ جو ہے وہ نبیوں کے مزار ہے۔ حضرت حاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کا مزار جو ہے وہ کہاں ہے؟ حتیم میں۔ تو کیا لوگ وہاں اس طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کبھی کسی کو فتویٰ یاد آیا ہے؟ اور مطاف میں سینکڑوں انبیاء کے مزارات ہیں، جہاں آپ طواف کرتے ہیں وہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی عالم انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی کو جرأت ہے کہ وہاں فتویٰ لگائے کہ کسی کی نماز نہیں ہوتی؟ تو انبیاء علیہ السلام کی جو ہے نا یہ اولیاء اللہ ہے، یہ من دون اللہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ مشرک تم ہو جو ان کو غلط کہتے ہو۔ شرک یہ ہے جب اللہ کے برابر کسی کو بنایا جائے۔ تو کوئی بھی آدمی اولیاء اللہ کو اللہ کی صفات نہیں دیتا، اللہ کی صفات نہیں دیتا کہ یہ اللہ کے برابر ہیں، یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے شریک ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور اس لیے ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اس لیے جا کر وہاں استغاثہ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مزار شریف پر، اولیاء اللہ کے مزار پر کتنے لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں۔ ہاں جی، مستدرک کی حدیث ہے، مستدرک امام حاکم کی کتاب ہے، اور اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ جب یہ مروان آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر اس طرح اپنا رخسار رکھ کر قبر شریف پر ایسے چمٹا ہوا ہے۔ پڑھیں حدیث، بلائیں اپنے علماء کو، دکھائیں ان کو حدیث، مجھے جواب دیں اس بات کا۔ حدیث ہے، مستدرک، اور صحابی رسول ہے، وہ ایسے اپنا جو ہے رخسار سرکار کے روضہ ادھر پر، جیسے کوئی آدمی کسی کی شفقت حاصل کرنے کے لیے، محبت کے لیے اپنا رخسار اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، سکون حاصل کر رہا ہے۔ مروان آیا، انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ مروان آ کر کہتا ہے، جب اس نے کوئی برا بھلا کہا تو پتہ نہیں تھا اس کو یہ کون ہے، تو آپ نے یہ سر اٹھایا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ کون تھے؟ اب مجھے بتائیے کہ ابو ایوب انصاری وہ ہیں جو 14,000 سال پہلے جن کی طرف وہ خط جو تھا طبہ اول کا پہنچا، اور ابو ایوب انصاری وہ ہیں جو اس گھر میں رہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبہ نے بنوایا تھا، اور ابو ایوب انصاری وہ ہیں
جن کے گھر میں وہ اونٹنی بیٹھی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی. تو اگر ابو ایوب انصاری آپ کے نزدیک جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے تو پھر اور کون ہے جو صحیح کرے گا؟ تو جب انہوں نے سر اٹھایا تو مروان نے دیکھا تو چونک گیا. ہاں جی، یہ تو ابو ایوب انصاری ہے. ہاں جی، تو جب اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کس کا مزار شریف ہے؟ یار میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میں یہاں نہ ہوں تو کہاں جاؤں؟ ہاں جی، تو یہ صحابہ کرام اس دور سے لے کر ہاں جی، اسی طرح جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کہت آیا، اس کی بھی احادیث اٹھا کر دیکھیں، بڑی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں حدیث کو منع کرنے کے لیے، اس کو ضعیف کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ان چیزوں کا. تو حضرت بلال ابو الحارث بلال مزنی کو حضور نے فرمایا عمر کو جا کر کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی، فکر نہیں کرے، اور تمہارا جو ڈراؤٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی حضور کے روضے پر حاضری دی. پھر تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں، اس میں وہ واقعہ آتا ہے کہ جو اعرابی جو گاؤں کا آدمی تھا، اس نے آ کر حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی شان میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کو گناہ کار بیٹھو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں حاضر ہو گیا ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، اپنے جو اتبی سویا ہوا تھا مزار پر، اس کے خواب میں آئے اور فرمایا جا اس کو کہا کہ تیری بخشش ہو گئی ہے. ہاں جی، تیری بخشش ہو گئی ہے. تو یہ کتنے حوالے چاہیے آپ لوگوں کو، کتنی تفسیروں کے حوالے چاہیے. یہ ابن کثیر کا لکھا ہوا ہے. اگر ابن کثیر کی آپ بات نہیں مانتے تو کس کی مانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ تر پر صحابہ نے حاضری دی. آپ کی حدیث نہیں پڑھتے کہ جب تک حضرت عمر دفن نہیں ہوئے تھے، مائی صاحبہ جایا کرتی تھی، حضور کے روضے پر جاتی تھی، اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق کے مزار پر جاتی تھی. جب حضرت عمر دفن ہوئے آپ رک گئیں. یہاں سے تو ایک اور آپ کے خلاف ثبوت ثابت ہوا کہ ان کا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ صحابہ اور انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. تابی تو وہ رک گئی تھی کہ مرنا اگر وہ مر کر مٹی ہو جاتے اور زندہ نہ ہوتے تو پھر آپ کو پردہ کس بات کا؟ آپ پردہ اس لیے کر رہی ہیں کہ پہلے میرا خاوند اور میرے والد تھے، اب غیر محرم آ گیا ہے عمر، اس لیے میں نہیں جاتی وہاں. تو جب عقل نہ ہو تو پھر جب عقل سلب ہو جائے تو پھر آپ کو یہ حدیثیں اور آیتیں کہاں نظر آئیں گی. لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے تو کبھی آپ سے غلط بات نہیں کی، دلائل کے طور پر اتنی احادیث آیات ہم پیش کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جو بتوں کی آیتیں ہیں وہ مسلمانوں پر چشمہ کریں گے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دفتر 3 ہے. پہلا دفتر تو نہیں بخشا جائے گا، ان اللہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ مشرک بخشا جائے گا؟ ہاں جی، لیکن جس کو آپ شرک کہتے ہو وہ شرک نہیں ہے. یہی جو ہے نا آپ کو غلط فہمی اس بات کی ہوئی ہے. ورنہ مشرک تو ہم بھی کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک. آپ بار بار زور سے آیت پڑھو کسی کو سنانے کے لیے، لکھو بار بار، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح ہو جائے گا آپ کے لکھنے سے؟ جو بات آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مشرک کبھی نہیں بخشا جائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ پہلا دفتر ہے جو کبھی نہیں بخشا جائے گا. دوسرا دفتر وہ ہے جس کو رب کبھی نظر انداز نہیں کرے گا، اس سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. اور وہ کون سا ہے؟ وہ معاملہ بہت سخت ہے، وہ ہے حقوق العباد کا. حقوق العباد کا، آپ نے کسی کا حق مارا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کا پیسہ لوٹا، کسی کا سامان اٹھایا، کسی کی خیانت کی، غیبت کی، کسی کا حق مارا، کس کو بے عزت کیا. ہاں جی، یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ رب تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا بدلہ اس سے نہ دلوائے. یہ دوسرا دفتر ہے. مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. ایک تیسرا دفتر ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی، یہ بھی حدیث پاک ہے. فرمایا کہ تیسرا درجہ جو ہے اس میں اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے.
وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے. ہاں جی. اور وہ کون سا ہے؟ حقوق اللہ کا. حقوق اللہ کا رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. سورہ نساء میں رب فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ کیا میری کوئی مقام، میری عزت، میرا کوئی رتبہ بڑھ جائے گا تمہیں عذاب دے کے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ لیکن شرط کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، ایمان لاؤ میرے اوپر اور میرا شکر ادا کرو. تو اگر آپ کے اندر نمازوں کی کمی ہے، اگر روزوں کی کمی ہے، اگر میرے حقوق میں تم کمی بیشی کرتے ہو لیکن تم میرا شکر ادا کرتے ہو، معافی مانگ لیتے ہو، اکڑتے نہیں ہو، تو میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرک کو نہیں بخشے گا. پہلا دفتر مائی صاحبہ کی روایت جو ہے، حقوق و العباد نہیں بخشے جائیں گے، اس کے لیے سختی ہے. اگرچہ اس کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ بھی بخشے جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنے جو ہے لاپرواہ ہو جاؤ اور تم لوگوں کے حق مارتے پھرو. اس کی غیرت بڑی سخت ہے. اگر پکڑے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارا جو ہے نا کام ہو جائے، یعنی تم جو ہے نا بالکل جو ہے غضب، اس کے غضب کا شکار ہو جاؤ. لیکن یہ کہ اگر غلطی سے حقوق العباد ہو گئے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، حضور کے صدقے وہ بھی انشاءاللہ بخشے جائیں گے. جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں حقوق اللہ معاف رب نے فرما دیے اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف فرما دیے. تو فرمایا کہ یہ 3 دفتر ہیں جو بخشے جائیں گے. تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو چھٹا ہے نا جہیم، اس میں کون جائے گا؟ مشرک جائے گا. اور 7واں جو جہنم ہے اس کا نام کیا ہے؟ حاویہ. حاویہ، یہ حاویہ جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان میں حمید میں آتا ہے. اور یہ حاویہ وہ ہے جس کے لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس حاویہ میں کون جائیں گے؟ وہ منافقین جائیں گے جو منافق فی الاعتقاد ہے. دو قسم کے منافق ہیں. آج کل بہت سارے لوگ بیچارے مسلمانوں کو منافقوں کی صف میں شامل کر کے ان کو بھی یہ سناتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. غور سے سنیں میری بات. نفاق جو ہے نا 2 قسم کا ہے. ایک نفاق ہے اعتقادی، اور یعنی جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، نفاق اعتقادی. ایک نفاق ہے عملی، جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. جو منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ یہ کہتے تھے کہ ارے ہم تو ان کو بس ایسے ہی ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہمیں ووٹ ہے یا نہیں ہے، یعنی ہم ان کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی جمعے کے دن کھڑا ہو کر کہتا حضور کو مانو، یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں وغیرہ وغیرہ. جب باہر جاتا تو جا کر عادتیں کرتا تھا. تو وہ یہ نفاق اعتقادی ہے. عقیدہ ان کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں. تو یہ نفاق اعتقادی ہے. یہ منافق جو ہے نا یہ جائیں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. ان کے اندر 3-4 عادتیں تھیں. وہ جب اگر آج کل کے مسلمانوں میں ہیں تو وہ منافق عملی ہوگا، منافق اعتقادی نہیں ہوگا. کیونکہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ آج وہ نہیں ہے جو مدینہ طیبہ کے منافقین کا تھا. لیکن ان کی جو عادتیں تھیں، اذا حدث کاذبا، جب بات کریں تو جھوٹ بول لینا. کتنے مسلمان بولتے ہیں؟ ہاں جی. اذا خاصم فاجرا، جب کسی سے جھگڑا کر اذا خاصم فاجرا، جب کسی سے لڑائی لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. اذا تؤمن خانا، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جاتے ہیں. ہاں جی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، بعض احادیث میں 3 وصفیں آئی ہیں، بعض میں 4 آئی ہیں. تو
جب یہ کسی مسلمان میں یہ چیزیں آ جائیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ منافق عملی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ منافق بھی جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا. وہاں وہ جائے گا جو منافق اعتقادی ہے. یہ حضور نے وعید کے لیے فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، ان سے بچو، یہ بری چیز ہے، اس کا گناہ ہے. لیکن وہ جہنم نہیں ہے جو منافقین کے لیے، وہ منافق اعتقادی کے لیے ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے منافقوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کے لیے اللہ نے وہی فرمائی کہ یہ بندہ منافق ہے، تو حضور نے ان کا نشاندہی فرما دی. یا ان کے نظریے کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ اس گروہ میں ہوگا. تو یہ 7 جہنمیں ہیں جن کے اندر یہ مختلف قسم کے لوگ جائیں گے. اب جو آج کے درس میں جو کہا گیا کہ مشرکین اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو عرش کے بائیں طرف بیٹھنے والے ہیں لوگ، یا وہ لوگ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جب ارواح ان کے جسم سے نکالے گئے، ذریت ان کی، تو جو بائیں طرف تھے وہ اصحاب الشمال ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مشرکین، کافر. ان لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے کئی ایک مقامات پر واضح فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دن دوزخ کے خوف سے رو پڑی. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ. وہ رو پڑی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا، ما یبکی کہ یا عائشہ، اے عائشہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ سیدہ فرماتی ہیں، قالت ذکرت النار فبکیت، مجھے جہنم کی یاد آ گئی اور جہنم کا ذکر جب آیا میں نے اس کا سوچا اور میں نے وہ بات سنی پڑھی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا. میں جہنم کے خوف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہوں. پھر مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامت، کیا قیامت کے دن جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، یا قیامت کے دن جو لوگ اپنے مشکل وقت میں ہوں گے قیامت کے دن، کوئی ان کا خیال رکھے گا، کوئی ان کی مدد کرے گا، کوئی ان کے حال احوال پوچھے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، اے عائشہ 3 مقامات قیامت کے دن وہ ہوں گے جہاں کوئی آدمی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے گا. 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی شخص کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ وہ کسی کے ساتھ ہیلپ کرے گا. وہ 3 مقام ایسے ہیں. فرمایا عند المیزان، جہاں وزن تولے جا رہے ہوں گے وہاں کوئی آدمی کسی کی مدد نہیں کرے گا. حتیٰ یعلم ایخفف عنوانہ ام یسکت، جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے، کوئی آدمی قریب نہیں جا سکے گا، کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا، جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا وزن جو ہے میزان پر بھاری ہوا ہے، یعنی نیکیاں زیادہ ہیں، یا خفیف ہیں، ہلکی ہیں. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا کوئی آدمی اس کے قریب نہیں جا سکے گا. بس وہی اکیلا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا وزن کرے گا. دوسرا وعند الکتاب حین یقال ہا مقرؤ کتابیہ، دوسری وہ جگہ ہوگی جب حساب کتاب ہونے کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں، اور کہا جائے گا ہا مقرؤ کتابیہ، آؤ یہ اپنے تمہارے نامہ اعمال ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے دیا ہے ٹکٹ، تو تم اس کو جو ہے پڑھ لو. تو حتیٰ یعلم این یقع کتابہ افی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہرہ، جب نامہ اعمال کا وزن پورا ہو جائے گا میزان پر
پھر اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو کسی کو اس وقت اس کے قریب جانے کی، ہیلپ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ کون سا شخص ہے اس کو دائیں ہاتھ میں ملا ہے جنت میں جانے کے لیے، کون سا شخص ہے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے جہنم میں جانے کے لیے، یا اس کے گناہ زیادہ ہیں اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور نامہ اعمال اس کی پشت کی طرف دیا جا رہا ہے۔ ان دو کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی آدمی کسی مدد نہیں کرے گا۔ وعند الصراط، اور فرمایا تیسرا مقام وہ ہے جو پل صراط ہے، اذا وضع بین ظہرے جہنم، جو نیچے جہنم ہوگی اس کے اوپر پل رکھی جائے گی۔ جہنم ہے نیچے اور اس کے اوپر 15,000 سال کا رستہ ہے جو جہنم کا ہے، جو وہ پل صراط کا ہے۔ 5,000 سال ایسے اوپر چڑھنے میں لگیں گے، 5,000 سال سیدھا چلنے میں لگیں گے، 5,000 سال اس کے نیچے اترنے میں لگیں گے۔ یہ ہے جو عام انسان کی رفتار ہے، اس اتنا سفر اس کا ہے۔ تو یہاں بھی کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ مائی صاحبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کوئی مدد نہیں کرے گا، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ جب کچھ آدمی ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی وہ بجلی کی مانند تیزی کے ساتھ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، خادماؤں میں آپ گزریں گی۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح، کچھ اونٹوں کے رفتار کی طرح، کوئی دوڑنے والے لوگوں کی طرح، کوئی چلنے والے لوگوں کی طرح، جیسے جیسے کسی کے اعمال ہوں گے اس طرح وہ گزریں گے۔ یہ تو حدیث پاک ہے کہ یہاں کسی کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ لیکن میں ایک آپ کو حدیث اور سناتا ہوں۔ جب کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر قیامت کے دن ملنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ کو اگر قیامت کے دن ملنا ہو کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا میں 3 مقامات پر ہوں گا، اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پر ڈھونڈ دینا۔ اس حدیث میں ہے کہ کوئی وہاں کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں پل صراط پر ہوں گا، کس لیے ہوں گے؟ میرے امتیوں کو جب پل صراط پر کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، ان کو پار کرنے میں کوئی تکلیف ہوگی تو میں وہاں ہوں گا، ان کی مدد کروں گا۔ ہاں جی، پھر فرمایا میں میزان پر ہوں گا، اپنے امتیوں کے اعمال کو میں واچ کر رہا ہوں گا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی اگر کمی بیشی ہوتی ہے یا ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہاں ان کی مدد کروں گا۔ اور تیسرا فرمایا میں حوض کوثر پر ہوں گا، جب میرے امتیوں کو پیاس لگے گی تو میں پیالے بھر بھر کے اپنے امتیوں کو پلاتا ہوں گا۔ اب وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا جب آپ نے فرمایا کہ میں 3 مقامات پر ہوں گا، جو محدثین فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا کہ مدد نہ ہوگی کسی کی، یہ میں پھر کلیئر کرتا ہوں، یہ کفار کے لیے ہوگا کہ کافر کی مدد نہ پل صراط پر ہوگی، کافر کی مدد نہ میزان پر ہوگی، کافر کی مدد نہ نامہ اعمال جب دیا جائے گا وہاں ہوگی، کافر کی مدد نہ حوض کوثر پر ہوگی۔ لیکن جو حضور کے غلام ہیں، مومنین ہیں، حضور کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل مقام پر ان کی مدد کریں گے۔ یہ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے قبر کے دبوچنے کا ذکر کیا ہے اس وقت سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ قبر دباتی ہے نا، قبر اپنا حساب لیتی ہے۔ ہاں جی، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے، تو اس وقت سے لے کر اب تک مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگی۔ تو آپ نے فرمایا یا عائشہ ان صوت منکر و نکیر فی سماع فی اسماع المومنین کالاسمد فی العین۔ فرمایا اے عائشہ فکر کیوں کرتی ہے؟ منکر نکیل کا ڈر ہے نا زیادہ تر تو قبر میں کہ منکر نکیل آ کر کیا کریں گے، کیسے سوال جواب کریں گے، جن کا آنکھیں زرد ہیں، جن کا
چہرہ بڑا سیاہ ہے، جن کے پاس بڑے بڑے گرز ہیں، اور ان کی آواز اتنی سخت ہے کہ انسان سنتے ہی اس کا ہوش اڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کے لیے اے عائشہ جو منکر نکیر کی آواز ہے نا، جب وہ مومن سنے گا تو اس کو اتنی میٹھی آواز لگے گی جیسے عصمت سرما انسان اپنی آنکھ میں ڈالتا ہے اور آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ سرما جو ہے نا، عصمت جو ہے نا، الف سا 3 نقطوں والی، میم اور دال، عصمت۔ آپ مدینہ طیبہ جائیں نا تو ہر ونڈو پر لکھا ہوتا ہے کہ عصمت، یہ سرما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اس پہاڑ کا سرما تم آنکھوں میں ڈالو، تو حدیث لکھی ہوتی ہے۔ حدیث کیا لکھی ہوتی ہے کہ یہ سرما جو ہے نا ہماری دکان پر جو پڑا ہے یہ خریدو، یہ یجلو للبصر، ایک آنکھوں کو روشنی دیتا ہے۔ وہاں شرک نظر نہیں آتا۔ آنکھوں میں روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے یا سرما دیتا ہے؟ ہاں، مدینہ طیبہ آپ جائیں، میری بات یاد رکھیں، اور جب جائیں تو مدینہ طیبہ کے ان سٹوروں پر ونڈو پر لکھا ہے یجلو للبصر، یہ آنکھ کی روشنی، آنکھ کو روشنی دیتا ہے۔ حالانکہ آنکھ کو نور کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہاں جی، تو یہ کیسے ہو گیا کہ سرما جو پتھر ہے وہ آنکھ کو روشنی دیتا ہے؟ اور دوسرا جملہ حدیث کا لکھا ہے کہ جو آنکھ کی یہ بال ہے نا، ان کو بھی لمبا کرتا ہے۔ ینبتو للشعر، یہ بالوں کو، آنکھ کے بالوں کو لمبا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، لمبا کرتا ہے، اور آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ شرک نہیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی دیتا ہے، بال اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ سرما جو ہے یہ اگاتا ہے، حضور کی حدیث پیش کرتے ہو۔ چلو ہمارا تو عقیدہ ہے، جن کو تم مشرک کہتے ہو، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے نا سرکار کا سرما، جس کا معجزہ ہے آپ کا، آپ نے فرمایا یہ ڈالو، یہ آنکھوں کو روشنی بھی دے گا، بال بھی بڑھائے گا۔ لیکن جب تم نہیں مانتے ہو تو یہ کیوں لکھا ہے تم نے اپنے سٹوروں پر؟ صرف 4 ریال کمانے کے لیے؟ ہاں جی۔ تو ام المومنین نے، حضور نے فرمایا کہ یہ منکر نکیر کی جو سخت آوازیں ہیں نا، یہ اتنی میٹھی لگیں گی جیسے عصمت سرما آنکھوں میں ڈالنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ منکر نکیر کی آواز سننے سے مومن کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو تم قبر کے عذاب سے کیوں ڈرتی ہو؟ وَزَغْدَةَ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأُمِّ شَفِيقَةِ يَشْكُو إِلَيْهَا ابْنُهَا الصُّدَاعَ فَتَغْمُزَ رَأْسَهُ غَمْزًا رَفِيقًا۔ اور اے عائشہ، یہ جو زغطہ قبر ہے، جو قبر کا دبانا ہے، قبر آ کر حساب لیتی ہے، یہ مومن کے لیے ایسے ہے جیسے بہت نرم دل والی، پیار کرنے والی ماں جب اس کا بیٹا شکایت کرے امی میرے سر کو درد ہے، تو وہ اپنی گود میں اس کا سر رکھ کر اس کے سر کو دباتی ہے بڑے آرام سے، اور کہتی ہے کہ میرا چند آپ کا سر جو ہے نا میں دباتی ہوں، دیکھ سارا درد دور ہو جائے گا۔ فرمایا یہ قبر کا دبانا اس طرح ہوگا جیسے کل ام شفیقت یشکو الیہا ابنہا، جب ماں شفیق ماں کی طرف جب بیٹا شکایت کرے اس صدا سر درد کا، فتغمز رأسہ، اور وہ جو ہے نا اپنے بیٹے کے سر کو دبائے، ہاں جی، غمزن رفیقاً، نرمی سے اس کو دبائے، تو جیسے اس کو آرام پہنچتا ہے نا، یہ مومن کی قبر جب دباتی ہے مومن کو تو یہ ایسے پیار سے دباتی ہے۔ تو کیوں فکر کرتی ہے عائشہ؟ ولیکن یا عائشہ، تو لیکن ایک بات سنو اے میری محبوبہ عائشہ صدیقہ، حضور فرماتے ہیں عائشہ سنو، ویل للشاکین فی اللہ، جو اللہ کے معاملے میں شک کرتے ہیں، ان کا ایمان صحیح نہیں، جو شرک کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، انہوں نے شریک اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو شک کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یزغتون فی قبورہم،
ان کو قبر اپنے اندر ایسے دباتی ہے کَزَغْتَتِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْبَيْضَةِ، جیسے مرغی کا انڈا رکھ کر پتھر پر اوپر سے دوسرا پتھر پھینکا جائے تو جو حال اس انڈے کا ہو جاتا ہے ایسا حال اس شک کرنے والے کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ قبر کی مشکل جو ہے یہ کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے ہے یا مومنین کے لیے؟ تو مومن کو قبر سے کون سا ڈر ہے؟ مومن تو جب ایمان رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو بالکل کسی قسم کا فکر نہیں ہوگا۔ حضور کے صحابی یہ کہیں، حضرت سعد بن معاذ بڑے مشہور صحابی ہیں جو قبیلہ انصار کے سردار تھے، حضور کے بڑے عاشق تھے اور قبیلہ کے سردار تھے۔ وہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، ایسے پاؤں کی انگلی، پورا پیر زمین پر نہیں لگاتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا سعد کے جنازے پر آسمانوں سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آپ نے حدیث میں فرمایا اہتز عرش الرحمن علی موت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا ہے۔ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا، اہتز عرش الرحمن علی موت سعد بن معاذ۔ لیکن جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی آنکھوں، کیونکہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے وہ حضرت سعد بن معاذ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں آئے؟ کہ آپ نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر پیچھے ہٹ کھڑے ہو جاؤ، سارے جاؤ، کوئی نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لو کان نجا من ہو نجا سعد بن معاذ۔ جو قبر حساب کتاب لیتی ہے ہر مومن سے، جو قبر حساب کتاب لیتی ہے ہر مومن سے، اگر قبر سے، قبر کی اس کیا کہتے ہیں اس کو، زغتے سے، قبر کے دبوچنے سے اگر کوئی بچے گا تو سعد بن معاذ بچے گا۔ یعنی ہر مومن کو کوئی بھی ہے نا اس کو قبر دبوچے گی، لیکن فرمایا اگر قبر کے اس دبوچنے سے اگر کوئی بچے گا تو سعد بن معاذ بچے گا۔ تو جب دیکھا نا آپ کھڑے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبر ایسے قریب آ رہی ہے زمین کے اندر، آپ دیکھا قبر جو ہے نا قریب آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کو، یہ حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ تکبیر پڑھو، تو صحابہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے صحابہ نے پڑھنا شروع کیا، پھر حمد پڑھو الحمدللہ الحمدللہ استغفر اللہ، جو بھی آپ نے تسبیح تھی جی اس حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے، آپ نے فرمایا تسبیح پڑھو تکبیر پڑھو، یہ اور کسی پر آپ نے نہیں فرمایا، حضرت سعد کے جنازے پر فرمایا۔ تو ایک گاؤں کا آدمی بول پڑا، اس نے کہا لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ، آپ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کہا، آپ نے کتنے جنازے پڑھے، آپ نے کبھی اسی پر نہیں کہا لما سبحت ثم کبرت، آپ نے یہ جو کہا کہ تکبیر پڑھو اللہ اکبر پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو سبحان اللہ پڑھو، پہلے تو کبھی نہیں کہا، آج کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت سعد پر قبر اپنا حساب لینے کے لیے آ رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا اس کے لیے سب تسبیح و تحلیل پڑھو۔ تو جب تک قبر جو ہے نا وہ رکی نہیں، ہم پڑھتے رہے، آپ کے پڑھنے سے قبر رک گئی تو پھر ہم نے بھی بند کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی اگر قبر میں کسی مشکل میں ہو، اب اگر قبر میں کسی مشکل میں ہو اور صحابہ نے حضرت سعد کے لیے پڑھا تو قبر دبوچنے سے رک گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبر پر تسبیح پڑھیں، تحلیل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا مانگیں، آپ کا فائدہ قبر والے کو پہنچتا ہے، یہ حدیث اس لیے بتاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا یہ تسبیح و تحلیل پڑھا کرو، ہاں جی ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا اگر یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے
اگر آپ نے پڑھ دی ہو تو ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کے اس دبوچنے سے اگر بچتا ہے تو 7 بچ جاتے. لیکن یہ تو آپ نے فرمایا نا 7 کے لیے فرما دیا، تو ویسے تو آپ نے فرما دیا نا سارے امتیوں کے لیے کہ قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے. یہ سارا احسان ہے ہمارے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں پر. تو ذکر کیا کر رہا تھا کہ یہ جو اصحاب الشمال یہ سارے کون ہیں؟ کافر. اور جو ہے نا مومن کو راحت اور کافر کو برزخ میں عذاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 آیت نمبر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. آدمی کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک جب آدمی اٹھے گا، اس کے درمیان جتنا یہ وقت ہے، یہ ساری پلیس جو ہے یہ ساری برزخ ہے. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں جب آدمی فوت ہوا، فوت ہونے کے بعد وہ قبر میں دفن ہوا، یا فوت ہوا تو اس کو جلا دیا گیا، یا فوت ہوا تو اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، یا اس کو درندہ کھا گیا، یا اس کو پانی میں ڈوب گیا اور وہ گل سڑ گیا، یا وہ کسی بم میں اڑ گیا، یا اس کا ذرہ ذرہ ہو گیا، اس کو قبر زمین کی قبر نصیب نہ ہوئی. جو بھی حالت مرنے والے کی ہو اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کے لیے کیا ہے؟ برزخ ہے. یہ یاد رکھیے برزخ ہے. قبر میں آدمی کو حساب کتاب ہوگا، عذاب و ثواب ہوگا اس کے اعمال کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق. اگر اس کو شیر کھا گیا، اگر اس کو چیتا کھا گیا، اگر وہ سمندر میں ڈوب گیا، اگر وہ آگ میں جل گیا یا جلا دیا گیا، اگر وہ کسی جو ہے ڈیزاسٹر میں وہ ہلاک ہوا، اس کے جسم کا ایک ذرہ بھی نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے برزخ موجود ہے. اس کے لیے حساب کتاب، اس کے لیے رحمت عذاب، اسی طرح جیسے قبر والے شخص کے لیے. جیسے باڈی صحیح ہے، جیسے اس کو عذاب و ثواب ملے گا، اسی طرح جس کا ایک ذرہ بھی نہیں مل رہا اس کو بھی ملے گا. یہی فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. حشر سے پہلے اور دنیا کے بعد انسان جب دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، وہاں اس وقت سے لے کر قیامت کے دن اٹھتے تک یہ سارا زمانہ اس کے لیے کیا ہے؟ برزخ. اس کا حساب کتاب ایسا ہے کہ کسی کو علم نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میت آپ کے سامنے پڑا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت شکل ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا، آپ جج نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے ولی کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو ثواب ہو رہا ہے. 2 قبریں ہیں، ایک قبر میں انتہائی گناہ گار آدمی ہے، کافر ہے، یا کوئی اور گناہ گار آدمی ہے جس کو عذاب ہو رہا ہے. ساتھ والی قبر میں ایک نیک آدمی ہے جو اس پڑا ہے، تو اس کا عذاب اس کو نہیں پہنچتا، محسوس نہیں ہوتا اس کو، اور اس کا ثواب اس کو محسوس نہیں ہوتا. یعنی یہ پروٹیکشن ہے قبر والوں کی. ویسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بات ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ توفانی مسلمہ والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف میں، کہ جب کوئی آدمی فوت ہو تو اس کو صالحین کے ساتھ جمع کرو. آپ نے فرمایا کہ مجھے جب موت آئے تو مجھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. تو حکم یہ ہے کہ صالحین کے ساتھ دفن کرنا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس قبرستان میں ایک عالم با عمل دفن ہو جائے، ایک حافظ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہے وہ دفن ہو جائے، ایک اللہ کا ولی دفن ہو جائے جس قبرستان میں، وہ پورا قبرستان بخشا جاتا ہے. سبحان اللہ. پورا بلکہ جس قبرستان سے عالم دین گزر جائے، اللہ کا ولی گزر جائے، اس قبرستان سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے. ہاں جی. تو یہ عالم برزخ ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے ولی کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ برزخ میں عذاب
کس کا اٹھا ہے کس کا نہیں اٹھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا اس کی حکمت ہے، کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو قبر سے منتقل کر کے مدینہ منورہ پہنچانا ہے اور کس کو مدینہ منورہ کے قبرستان سے نکال کر کافروں کے قبرستان میں ڈالنا ہے، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو۔ اگر آپ کہتے ہیں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، انہوں نے کتاب جو لکھی ہے نا حفاظات یومیہ، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں تجربہ دیکھا، واقعہ انہوں نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کئی لوگ جو جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں ان کو فرشتے اٹھا کر باہر کے قبرستانوں میں پھینک آتے ہیں، اور جو لندن کا لفظ انہوں نے لکھا، جو یورپ میں آدمی فوت ہوتے ہیں، کئی ایسے اللہ کے نیک بندے جو وہاں دفن ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر مدینہ طیبہ کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لکھ رہا ہے، میں آپ کو ریفرنس بتا رہا ہوں، انہوں نے صحیح لکھا نہیں لکھا یہ اللہ بہتر جانے لگے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے۔ اور واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر عاشق رسول ہو، وہ کہیں فوت ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا انتظام مدینہ منورہ میں کر دے، اور مدینہ منورہ میں ایک گستاخ مرے اس کا انتظام کسی اور جگہ کر دے۔ ہاں جی، یہ مطلب، لیکن مولوی صاحب نے تو صاف لکھا ہے نا، میں تو ان کی بات بتا رہا ہوں مولوی اشرف علی تھانوی کی، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور بھی کئی واقعات آتے ہیں۔ بہرحال میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ برزخ کا معاملہ ایسا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب میں، قرآن مجید میں، کہ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیسے بدبخت ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، فی سموم و حمیم، وہ عذاب کیسا ان کو ہوگا کہ سموم، جلتی ہوا اور کھولتا پانی۔ جلتی ہوا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو لوگ گرم علاقوں میں رہتے ہیں تو لو کو سمجھتے ہیں نا، جو گرمیوں میں لو چلتی ہے، جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہمارے علاقوں میں جو سخت گرمی پڑتی تھی تو اتنی سخت لو ہوتی تھی کہ آدمی جو ہے باہر چل نہیں سکتا تھا۔ وہ انسان کے جسم کے مسامات میں، یعنی جہاں سے پسینہ نکلتا ہے نا، پسینے کے لیے کوئی ونڈو تو سوراخ تو نہیں ہے نا، لیکن پسینہ نکل آتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسام ہیں جسم کے اندر جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، تو پسینہ جہاں سے نکلتا ہے ان سوراخوں میں جو لو گرمیوں میں داخل ہوتی ہے اور انسان گرمی محسوس کرتا ہے، فرمایا حشر میں جو قبر کی گرمی ہوگی اور لو ہوگی کافروں کے لیے، ان کے مسامات میں داخل ہوگی۔ وہ حمیم، اور گرم کھولتا ہوا پانی ان کی مہمان نوازی کے لیے دیا جائے گا۔ وہ ظلم من یحموم، اور جو جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو آگ کا سخت ترین جلتا ہوا دھواں ہے، جو اس کی شیڈو، اس کا چھاؤں ہوگی، اس کے اندر کافر کو رکھا جائے گا۔ لا باردن، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ وہ فرحت بخش ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کی اچھائی نہیں ہوگی، نہ تو وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ انسان کو آرام پہنچے گا۔ یہ کافر کا عذاب جو قبر میں ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک یہ کافر لوگ جو تھے یہ دنیا میں نعمتوں میں تھے۔ آپ جائیں کافروں کے گھروں میں دیکھیں کیسے شاندار گھر ہیں، کتنے اے سی لگے ہوئے ہیں، کتنے ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کتنے ان کے آرام دہ، ان کی گاڑیوں میں ہیٹر لگے ہوئے ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی لگژری ہیں، ان کے جہاز کتنے لگژری ہیں۔ ان کے گھروں میں جائیں، ان کے زمینوں پر جائیں، ان کے دفتروں میں جائیں، ان کی رہائش میں جائیں تو ان کے کپڑے دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، ان کی چیزیں دیکھیں۔ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے، سارے کافر نعمتوں میں تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی جو تھی ضد رکھتے تھے۔ کون سا گناہ؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیا گناہ؟ کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ کیا گناہ؟ کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا گناہ؟ کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ کی توہین کر دے۔ حنث العظیم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
اللہ کی توہین کرنا، اللہ کا انکار کرنا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ، اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے دنیا میں کس بات کی؟ علی الحنث العظیم، سب سے بڑے گناہ کی ضد رکھتے تھے۔ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ کسی کو مارنا نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ، یہ جتنے بھی گناہ ہیں نا یہ اس شرک سے چھوٹے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ جو انکار کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نعمتیں تھیں ان کے پاس، رب کا انکار کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کیا انکار کرتے تھے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا یہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، جسم پوست گوشت ختم ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر بھی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے؟ اب آباؤنا الأولون، صرف ہم نہیں، کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ کیا اس کا انکار کرتے تھے۔ تو جو انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جو بعث و نشر کا انکار کرے، قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کرے، قیامت کے دن زندہ ہونے کا انکار کرے، اور کسی ایک فرد کے زندہ ہونے کا انکار کرے، ماں باپ کے زندہ ہونے کا انکار کرے، قیامت کے دن اپنے زندہ ہونے کا انکار کرے، مخلوق کے زندہ ہونے کا انکار کرے، کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں جب ہڈیاں رہ جائیں گی، انسان کی بھری ہڈیاں ہو جائیں گی، اور گوشت پوست سب جو مٹی کھا جائے گی اور سارا مٹی میں مل جائے گا، کیا یہ جسم پھر زندہ ہو جائے گا؟ اس کا انکار کرتے تھے۔ ہاں جی، جب انکار کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ تھا، اس لیے ان کو یہ سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ کل، اے میرے محبوب ان کو فرما دو کہ تمہیں شک ہے کہ کون زندہ ہوگا، ان کو کہہ دو ان الاولین والآخرین، جتنے بھی پہلے تم سے گزر چکے ہیں وہ سارے، چاہے تمہارے رشتہ دار تھے، تمہارے بزرگ تھے، تمہارے آبا و اجداد تھے، یا کوئی بھی تھا، اولین جتنے بھی ہیں، اور آخرین، اور جو تمہیں بعد بھی آنے والے ہیں، یہ سارے جب مر جائیں گے، جب قیامت کا دن آئے گا، لَمَجْمُوعُونَ، یہ سارے کے سارے، اگلے پچھلے سارے، اِلَىٰ مِیقَاتِ یوم معلوم، وہ جو ایک دن معلوم ہے اور ایک جگہ معلوم ہے، اس پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے جمع ہو جائیں گے۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ میقات کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یار میقات کا نہیں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ میقات کا مطلب، میقات جو ہے نا، یہ ہے ظرف ہے وقت کی، وقت ہے نا، وقت، اور یہ اس کی جو ہے ظرف ہے۔ تو میقات دو معنوں میں بولا جاتا ہے، وقت پر بھی اور جگہ پر بھی۔ جگہ پر بولا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے آگے نہیں جا سکتے، یہ حد ہے۔ میقات کو میقات اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں سے آپ آگے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات۔ یہ ظرف مکان ہے، یعنی اس مکان سے آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور جب ٹائم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ظرف زمان ہوتا ہے، زمانہ۔ جیسے یہاں فرمایا کہ سارے لوگ جمع ہوں گے الی میقات یوم معلوم، وہ جو دن آنے والا ہے نا قیامت کا، اس وقت تک جو ہے نا، اس وقت پر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو یہ میقات جو ہے یہ ظرف زمان ہے، یعنی اگر جو ہے ظرف زمان منانا ہے تو پھر قیامت کا دن ہوگا، اور جب میقات ہو تو پھر وہ جگہ ہوگی جہاں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تم انکار کرتے ہو نا کہ کون زندہ ہوگا کون نہیں، فرمایا وقت معلوم پر اور جگہ معلوم پر اولین اور آخرین سب جمع ہو جائیں گے۔ ہاں جی، ہوں گے یا نہیں؟ کہاں ہوں گے؟ فلسطین میں۔ فلسطین میں قیامت کا دن سارے اولین و آخرین وہاں جمع ہوں گے۔ وہ جو ایک گاؤں ہے فلسطین میں،
اگر آپ کے پاس اسرائیل کا نقشہ ہو تو اس نقشے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہوگی. تو فرمایا کہ میقات، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ عرفات میں جمع ہوں گے. یہ ان کا خیال ہے کہ بھائی حج بھی یہاں جمع ہوتے ہیں نا، تو قیامت میں بھی وہاں جمع ہوں گے. یہ کوئی کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہاں جمع ہوں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، سیریا کا لفظ آتا ہے، حدیث پاک میں سیریا کا لفظ آتا ہے کہ آگ کھینچ کر سیریا لے جائے گی سب کو پیچھے، یعنی وہاں میدان معاشر قائم ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ فلسطین میں وہ جگہ ہے. تو فرمایا کہ سارے اگلے پیچھے جمع ہوں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون. پھر فرمایا پھر بے شک تم اے گمراہ ہو، جھٹلانے والو. پھر فرمایا کہ اے جھٹلانے والو، کفارو کافرو گمراہ ہو، تم لآکلون من شجر من زقوم، تم تھور کے درخت سے، زقوم کے درخت سے تم کھاؤ گے. یعنی ان کا کھانا کون سا ہوگا؟ زقوم. زقوم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تھور نہیں ہوتی جس کو آلو ویرا جس کو بولتے ہیں، کڑوا، جہنم کا. ہاں جی، یہاں کا تو دنیا کا تو اس کو بڑے فائدے اس کے لوگ لیتے ہیں نا. ہاں جی، اس کا حلوہ بناتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، پکاتے ہیں. لیکن جہنم کا زقوم جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس تھور کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو سارا دنیا کا مزہ کرکرا ہو جائے، ختم ہو جائے اور دنیا تباہ ہو جائے. اتنی کڑواہٹ اور زہریلا وہ ایک قطرہ ہوگا جو سمندروں میں ڈالا جائے گا، جس سے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی. اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ ذکر سارا کیا کہ یہ کافروں کے لیے. لآکل تم کھاؤ گے زقوم کے درخت سے، فمالئون منھا البطون، اور تم پھر اس سے پیٹ بھرو گے. اب کھانا تو ہے نا، جب بھوک لگے گی، جب انتہائی بھوک لگے گی، جب اتنی سخت بھوک لگے گی کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو کیا کھائیں گے؟ جو کچھ اویلیبل ہوگا. تو اویلیبل کیا ہوگا؟ زقوم کا درخت. اور کھانا جو ہے نا جہنم کا زقوم، وہ ہوگا جب وہ کھائیں گے. جب کھائیں گے تو پھر پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. کافر کا کتنا سخت عذاب ہے. پھر تم اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. کیسے؟ فشاربون شرب الہیم، جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے ایسے پانی پیو گے. اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اونٹوں کو ہیم، اونٹوں کی بیماری کو کہتے ہیں. اس اونٹ کو جو بیمار ہو، اس کو بیماری ہوتی ہے کہ وہ جتنا مرضی پانی پی جائے اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی. جتنا مرضی پانی پی جائے، اس اونٹ کی پیاس اتنی ایسی ہوتی ہے کہ جتنا مرضی پانی پی جائے اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، اور پیتے 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 وہ مر جاتا ہے. فرمایا جہنمی کو جو پیاس لگے گی وہ پیاس ہوگی جو پیاسے اونٹ کو، ہیم اس بیمار اونٹ کو لگتی ہے پیاس. تو جب اتنی پیاس لگے گی تو وہ دوڑ کر پیے گا. تو کون سا پیے گا؟ وہ ابلتا ہوا پانی پیے گا جو سخت زہریلا اور کڑوا ہوگا، جس سے اس کی انتڑیاں باہر نکل جائیں گی، ہونٹ اس کے گل کر سڑ گر جائیں گے. اور پھر رب تعالیٰ اس کو نئے ہونٹ دے گا، نئی انتڑیاں دے گا، نئی اس کا پیٹ دے گا، تاکہ دوبارہ پھر عذاب کے لیے وہ تیار ہو. ھذا نزلهم یوم الدین، یہ مہمانی ہے، یہ مہمان نوازی ہے قیامت کے دن کی. یہ مہمان نوازی ہے. یہ لفظ جو فرمایا نا رب تعالیٰ نے، یہ ان کو استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے فرمایا، جس کی کئی مثالیں قرآن مجید میں بھی ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ صورت ہے نا دخان، اس میں آتا ہے کہ ابو جہل جو ہے، ابو جہل، رب تعالیٰ اس کو فرمائے گا جب وہ عذاب قبر دے گا، ذق چکھ انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا، بڑا سردار ٹائپ آدمی ہے نا، تو بڑا لیڈر ٹائپ آدمی ہے، چکھ اس عذاب کو. اس کی مثال جیسے آپ تھانے میں
کوئی آدمی مجرم پکڑ کر لایا جائے تو تھانے دار کیا کہتا ہے؟ یہ خان صاحب آئیں ذرا اس کی تواضع کرو. تو یہ لفظ جو ہے یہ خان صاحب آئیں اس کی تواضع کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی پٹائی تو کرنی ہے، بے عزت کرنا ہے، لیکن اس کو جو مذاق کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے جی خان صاحب آئے ہیں ذرا اس کی تواضع کرو، ملک صاحب آئے ہیں ذرا ان کی سیوا کرو جی. اسی طرح کہتے ہیں نا جی یہ فلاں صاحب آئے ہیں ذرا ان کی سیوا کرو. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتا ہے نا ابو جہل کو ذق چکھ انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا کریم، حالانکہ رب کا لفظ ہے نا، رب کا نام ہے کریم، تو اس کو کہا تو کریم بنتا تھا نا. ہاں جی عزیز بھی یہ بھی اللہ کا نام ہے. فرمایا تو عزیز ہے، بڑا معزز بنتا تھا، تو بڑا کریم بنتا تھا، ذرا چکھ اس عذاب کو. وہ ہوئی مثال ہو گئی نا کہ ملک صاحب آئے ہیں، خان صاحب آئے ہیں، ذرا ان کی سیوا کرو جی، ان کو کھلاؤ پلاؤ تھوڑا سا. تو کیسے جوتوں سے اس کی مرمت کرتے ہیں. ہاں جی ایک حدیث پاک میں نے دیکھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ سے چلے مدینہ منورہ کی طرف، تو بدر کے میدان سے گزرے. تو بدر کے میدان میں کس کی قبریں ہیں؟ مسلمانوں کی بھی ہیں جو بدر میں شہید ہوئے. کتنے شہید ہوئے تھے؟ 14 مسلمان صحابہ وہ شہید ہوئے تھے بدر کے میدان میں، اور 70 کافر مرے تھے. تو ابو جہل بھی ان میں تھا، اور ان تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کو بدر کے اس کنویں میں، قریب بدر میں کنویں میں ڈال دیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ چلے وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے، مدینہ پاک. تو جب وہ بدر کے پاس سے گزرے نا تو مغرب کا وقت تھا، تو آپ نے دیکھا کہ زمین سے ایک آدمی اچھلا ہے، زمین سے اندر سے ایک آدمی اچھلا ہے، اور اس نے کہا عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ مجھے پانی دے، مجھے بہت پیاس لگی ہے. آپ فرماتے میرے پاس پانی تھا تو اس نے مجھ سے پانی مانگا، لیکن یا تو اس کو پتا تھا کہ میں عبداللہ ہوں، اور یا پھر جیسے عرب کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بندے کو عبداللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کے بندے. تو مجھے نہیں پتہ یہ، لیکن میرے پاس پانی تھا. اس نے کہا عبداللہ مجھے پانی دے، مجھے بہت پیاس لگی ہے. ابھی اس نے کہا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک اور آدمی اس کے پیچھے سے نکلا، اس نے مارا زنجیر ایسے پھینکا اس کے پاؤں میں اور کھینچ کر پھر نیچے لے گیا، اس کو پھر نیچے لے گیا. تو وہ جب نیچے چلا گیا تو نہ اس کو میں نے پانی دیا، نہ اس کو زیادہ موقع ملا. تو اس واقعے کو دیکھ کر میں ڈر گیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے ہوش ہو گیا، اونٹ کے اوپر میں لیٹ گیا بے ہوشی کی حالت میں، تو میرا اونٹ مجھے مدینہ پاک لے گیا. اور ایک بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے، تو جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور میں بدر کے میدان سے گزرا ہوں اور مجھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذالک ابو جہل بن ہشام. جب حضور کو یہ واقعہ بتایا نا، جو آنکھوں سے دیکھا، خواب نہیں ہے، دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک ابو جہل بن ہشام یعذب الی یوم القیامت، قیامت تک اس کو اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا. اور یہ کون تھا؟ یہ ابو جہل تھا. تو اس کو جو ہے نا گرز لوہے کا یا لکڑی کا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس سے اس کو مار رہا تھا اور اس کو زنجیر سے کھینچ کر پھر زمین میں دے گیا. سبحان اللہ. ابن قیم نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اس میں. تو یہ جتنا بھی عذاب اصحاب الشمال کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں سورۃ الحاقہ میں اور سورۃ معارج میں. انشاءاللہ پھر اگلا درس جو ہوگا اس میں پھر ایک اور نیا موضوع آ رہا ہے، بڑی خوبصورت صورت ہے ماشاءاللہ، اس میں نیا موضوع آ رہا ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام کو
قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور ایمان اور اسلام پر ہماری موت ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔